अस्सलामुअलैकुम। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद शोएब और मैं हूं सिद्रा मीर। भारतीय दरअंदाजी के मामले पर पाकिस्तान ने भारतीय दावा मुस्तरद करते हुए फौज को तैयार रहने का हुक्म दे दिया है। वजीर आजम की जेर सदारत कौमी सलामती से मुतालिक इजलास में फैसला हो गया। वजीर आजम ने नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास कल तलब कर लिया। आज कौमी सलामती से मुतालिक एक अहम इजलास हुआ और इस इजलास में बड़े बड़े फैसले किए गए हैं। किस तरह से जवाब देना है, इसका हक पाकिस्तान के पास महफूज है। वक्त का तयन करेगा पाकिस्तान, जगह होगी क्या, इसका फैसला भी करेगा पाकिस्तान। इमरान खान ने पहले भी कहा था कि रिटेलिएट का सोचेंगे नहीं, रिटेलिएट करेंगे। कब करेंगे और कैसे करेंगे, चोट कैसी पहुंचाएंगे, दर्द कैसा देंगे, ये फैसला पाकिस्तान करेगा। क्योंकि कह दिया था क्लियरली कि जंग की बात आप कर रहे हैं और हम बार बार अमन की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कैपेबिलिटी या कैपेसिटी नहीं है। अहम इजलास, क्या क्या फैसले हुए, जानेंगे उस्मान खान से। उस्मान, नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास भी तलब किया गया है कल। इजलास अब खत्म हो गया, जो कि 2.5 घंटे जारी रहा है और उसमें अहम फैसले कर लिए गए। ये फैसला किया गया कि भारतीय झंडों को बैन अवी सतह पर बेनकाब करना है और साथ ही साथ नेशनल कमांड अथॉरिटी का जो इजलास बुला लिया गया है वज़ीर आज़म की जानिब से, जिस तरह का इजहार किया गया था कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, उस हवाले से भी जगह और वक्त का तयन का इख्तियार जो है वो पाक फोर्स को सौंप दिया गया है। फैसला जो है अभी तय करेंगे, लेकिन ये फैसला किया गया है कि अब मिस्र का इजलास जो है वो कल दिन 11 बजे जो है वो बुलाया जाएगा और जानिब से डिमांड की गई जारी रखा जाए। तो अब यह फैसले कर लिए गए हैं और इस हवाले से जो इलामिया है वो भी जारी कर दिया गया है। इलामिया भी जारी कर दिया गया है और आज शाह महमूद कुरैशी ने पॉलिसी स्टेटमेंट भी देनी है और आपसे कुछ देर बाद एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। वजीर खारजा, वजीर दिफा, वजीर खजाना उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंगे और क्या फैसले किए गए हैं इससे मुताल्लिक आज बताया जाएगा। भारत को अमन रास न आया, भारतीय तैयारों की रात गए पाकिस्तानी फजाई हुदूद की खिलाफ वर्जी, पाक फजाइया का भरपूर जवाब। भारतीय तैयारे अपना पेलोड खुले इलाके में फेंक कर भाग गए। इस पर देखिए इस्लामाबाद से फखरुर रहमान की रिपोर्ट। भारत जंगी जनून आजमाने से बाज न आया, मोदी सरकार खित्ते का अमन तबाह करने के दरपे हो गई। DGISPR के मुताबिक भारतीय तैयारों ने रात गए मुजफ्फराबाद सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की। भारतीय तैयारे आजाद कश्मीर में 3 से 4 मील तक अंदर आए। पाक फिजाइया की तरफ से भरपूर जवाब दिया गया। पाक फिजाइया के शाहीन हरकत में आए तो भारतीय तैयारे दुम दबाकर भाग निकले। भागते हुए जल्दबाजी में दुश्मन के तैयारे पेलोड बालाकोट के मकाम पर खुले इलाके में गिरा गए। किसी किस्म का जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। दूसरी जानिब इंडियन मीडिया के मुताबिक भारतीय वजारत दिफा इस वाक़े से ही लाइल्म है। और अभी आपको ले चलेंगे इस्लामाबाद। एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, उसकी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर दिफा परवेज़ खटक भी यहाँ पर मौजूद हैं। बराह रास्त आपको मनाज़िर में हम उसके दिखा रहे हैं कि एक अहम इजलास हुआ और उसके बाद अब ये कौम को बताया जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए क्या फ़ैसले किए गए हैं। एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुकूमती मौक़िफ़ पेश किया जाएगा, जब कौम की तर्जुमानी की जाएगी। वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर भी साथ मौजूद हैं। कुछ देर पहले ये खबर दी थी कि एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत दिफा और वज़ारत ख़ज़ाना तीनों के वज़ीर मौजूद हैं और इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। कि अलस सुबह के वाक़े के बाद फिलफौर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का वज़ीर आज़म ने इजलास तलब किया और अभी वो इजलास ख़त्म हुआ है और हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मैं पहले जो इजलास की इख्तिताम पर जो एक स्टेटमेंट हमने इशू की है, मैं आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ। A special meeting of the National Security Committee, chaired by Prime Minister, was held at the Prime Minister's office today. The meeting was attended by the Minister of Foreign Affairs, the Minister of Defence, and the Finance Minister, Chairman, Joint Chiefs of Staff Committee, Chief of Army Staff, Chief of Naval Staff, Chief of Air Staff, and other civil and military officials. The forum strongly rejected Indian claim of targeting an alleged terrorist camp near Balakot and the claim of heavy casualties. Once again, Indian government has resorted
to a self-serving, reckless and fictitious claim. This action has been done for domestic consumption, being an election environment, putting regional peace and stability at grave risk. The claimed area of strike is open for the world to see the facts on ground. For this, domestic and international media is being taken to the impact site. Forum concluded that India has committed uncalled for aggression, to which Pakistan shall respond at the time and place of its choosing. To take the nation on board, the government has decided to requisition joint session of Parliament. Prime Minister has summoned special meeting of the National Command Authority on 27th of February, which is tomorrow. PM has directed that all elements of national power, including the armed forces and the people of Pakistan, to remain prepared for all eventualities. He decided to engage with global leadership to expose a responsible Indian policy in the region. PM appreciated timely and effective response of Pakistan Air Force to repulse Indian attempt without any loss of life or property. मैं अर्ज करता चलूं आप जी कि आज के इजलास का अगर मैं खुलासा आपकी खिदमत में पेश करूं तो ये सबकी मुत्तफिका राय है कि ये एक एक्ट ऑफ एग्रेशन है, जारियत है पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान रिस्पॉन्ड करेगा। फैसला किया गया है कि जैसे मैं अर्ज कर चुका कि नेशनल कमांड अथॉरिटी जो कि एक अहम फोरम है उसका फिल फॉर इजलास तलब किया जाए और कल उसका इजलास तलब कर लिया गया है। फैसला किया गया कि क्योंकि हम एक जमहूरियत हैं और जमहूरियत में पार्लियामान की अहमियत बेशक है और उसका एहतराम भी लाजिम है, चुनाचे जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाया जाएगा। फैसला किया गया है कि एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई है 3 रुकनी, जिसमें वजीर दिफा जनाब परवेज खटक साहब, वजीर खजाना जनाब असद उमर साहब और मैं, अपनी कमेटी पार्लियामेंट्री लीडरशिप से रुजू करेगी। हम उनसे राब्ता करेंगे ताकि पाकिस्तान की सियासी क़यादत को इस इवॉल्विंग और अनफोल्डिंग सिचुएशन पर एतमाद में लिया जाए और उन्हें उनसे भी मशावरत की जाए। फैसला किया गया है कि पाकिस्तानी इंटरनेशनल मीडिया को मौके पे ले जाया जाए और इस वक्त वो हेलीकॉप्टर्स तैयार हैं, आपके सामने है। ज़रा मौसम अगर परमिट करता है तो हेलीकॉप्टर्स पे उनको अभी ले जाया जाएगा मौके पर, ताकि वो खुद मौका मुलाहिजा करें और जो हिंदुस्तान का प्रोपेगेंडा है उसको बेनकाब करें। और उसको बेनकाब करना अब अंदरूनी आवाज़ें शुरू हो गई हैं। महबूबा मुफ्ती साहिबा का बयान आपके सामने है कि ये जो एक जो कहानी पेश की जा रही है हकायक के बरअक्स है। फैसला ये भी किया गया है कि अदमोगिब जिनकी यहाँ नुमाइंदगी मौजूद है उन्हें भी मौके पर ले जाया जाए ताकि वो मौका देखकर जो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की वायलेशन की गई है, जो पाकिस्तान के खिलाफ जाहरियत की गई है, उसके बारे में वो अक़वाम मुत्तहिदा को
اور اپنے جو ادارے ہیں ان کو مطلع کریں کیا ہوا ہے اور ان کے سامنے حقائق رکھیں. اور فیصلہ کیا گیا ہے کہ انٹرنیشنل لیڈرشپ جو ہے اس سے انگیج کیا جائے. وزیر اعظم انگیج کریں گے اور دفتر خارجہ بھی انگیج کرے گا. اور اس پریس کانفرنس سے پہلے ابھی میری ترکی کے وزیر خارجہ سے، وہ انقرہ میں تھے، ابھی میری تفصیلی گفتگو ہوئی ہے اور میں نے ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا ہے. آپ کے علم میں ہے کہ آج پاکستان کی درخواست پر جدہ میں ایک ہنگامی اجلاس OIC کشمیر کانٹیکٹ گروپ کا اس وقت جاری ہے اور اس میں ہماری سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوعہ صاحبہ پاکستان کی نمائندگی کر رہی ہیں اور اس میں ہم پاکستان کا نقطہ نظر وہاں OIC کے فورم بھی شیئر کریں گے. میری کل شام 7 بجے وزیر خارجہ UAE کے ان سے تفصیلی گفتگو ہوئی اور میں نے جو کاؤنسل آف فارن منسٹرز کا اجلاس جو 1 اور 2 مارچ کو منعقد کیا جانا ہے ابو دھابی میں، جس میں انہوں نے مدعو کیا تھا بھارت کی وزیر خارجہ سشما جی صاحبہ کو، اس کے بارے میں نے اپنا نقطہ نظر، پاکستان کا نقطہ نظر ان کی خدمت میں نے پیش کیا اور میں نے اپنی تشویش کا اظہار کیا کہ اس اجلاس کے انعقاد پر پاکستان سے مشاورت نہیں کی گئی. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس اناؤنسمنٹ جو انڈیا نے اناؤنسمنٹ کی، پہلے میڈیا نے نیوز بریک کی اور اس کے بعد ان کی منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز کے اسپوکس پرسن نے اس کی تصدیق کر دی اور اس کے بعد پھر UAE کے جو ویسٹ ایشیا کے انچارج ہیں انہوں نے ہمارے سفیر سے رابطہ کیا اور کنفرم کیا اس دعوت کو جو ایز اے گیسٹ آف آنر سشما جی کو ایکسٹینڈ کی گئی تھی UAE کے کاؤنسل آف فارن منسٹرز کے انوگرل سیشن میں، صرف سب میں نہیں، صرف انوگرل سیشن میں آ کر ایڈریس کرنے کی. اس پر ایک روز پہلے جب میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے اس کا تذکرہ نہیں کیا تھا. میں نے اپنے سفیر سے جو UAE میں ہیں جب ان سے رابطہ کیا تو ان سے بھی کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا تھا. ہمارے دوست تھے اور میں ان کی کسی بات پر شبہ نہیں کروں گا. ان کی پاکستان سے محبت اور پاکستان سے تعلق جو ہے گہرا ہے، پرانا ہے اور ہمارا باہمی احترام کا رشتہ ہے، لیکن میں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوپ میں نہیں تھے. میں نے انہیں تاریخ کا حوالہ دیتے ہوئے اور پاکستان کا جو نقطہ نظر ہے میں نے ان کی خدمت میں پیش کر دیا تھا اور انہوں نے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم پاکستان نے کراؤن پرنس عرب امارات کے کراؤن پرنس شیخ محمد بن زاہد سے بھی ٹیلی فونک گفتگو کی اور انہوں نے کراؤن پرنس آف سعودی عربیہ محمد بن سلمان صاحب سے بھی انہوں نے بات کی اور اپنا نقطہ نظر جو OIC کا اجلاس ہے کاؤنسل آف فارن منسٹرز انہیں پاکستان کے جذبات اور تاثرات سے آگاہ کیا. میری ڈاکٹر عادل جبیر جو ان کے وزیر خارجہ ہیں، میری ان سے بھی بات ہوئی اور انہیں بھی میں نے پاکستان کا جو نقطہ نظر ہے اور جو تشویش ہے میں نے ان کی خدمت میں پیش کی. لیکن آج صورتحال قدرے بدل چکی ہے. کل میں تاریخ کی بات کر رہا تھا اور کل میرا
جو ذکر تھا وہ یہ تھا کہ بلا مشاورت ایک نان OIC ممبر کو، جو کہ نہ OIC کا ممبر ہے اور نہ ہی آبزرور ہے، اس کو دعوت دی گئی، اور 1969 جو پہلا اجلاس ہوا تھا، 1984 اور 2004 کے میں نے حوالے ان کی خدمت پہ پیش کیے کہ پاکستان کا موقف کیا رہا ہے اور پاکستان کی ریڈ لائنز کیا رہی ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ وہ اس پر مزید مشاورت کر کے مجھ سے رابطہ آج فرمائیں گے۔ میں ابھی ان سے بھی دوبارہ انشاءاللہ کانٹیکٹ کروں گا، ابھی اجلاس سے فارغ ہو کے آیا ہوں۔ لیکن آج صورتحال یکسر تبدیل ہو چکی ہے۔ آج ایک OIC کا جو فاؤنڈنگ ممبر ہے اس کے خلاف جہریت کی گئی ہے۔ آج نہ صرف OIC کے ایک ممبر پر جہریت کی گئی ہے، بلکہ ہندوستان کے مسلمانوں پر جو اس وقت کیفیت ہے اور کشمیر کے مسلمانوں کو جس طرح نشانہ بنایا جا رہا ہے، واقعہ پلوامہ میں ہوتا ہے، لیکن ریاکشن ہندوستان کی 10 ریاستوں میں دیکھا جاتا ہے، جس میں کشمیریوں کو وہ اسٹوڈنٹس جن کو ہندوستان نے اسکالرشپ میں مختلف یونیورسٹیز میں پڑھانے کے لیے بھیجا، ان کو وہاں دھکیلا جاتا ہے، ان پر حملے کیے جاتے ہیں اور انہیں اپنی جان اپنے کمروں میں چھپ کے جان بچانی پڑتی ہے۔ نئی دہلی میں نوجوانوں پر، یوتھ پر حملے کیے جاتے ہیں، زد و کوب کیا جاتا ہے۔ پونے میں ایک مسلمان وکیل اور ایک مسلمان جرنلسٹ جس کا تعلق کشمیر سے ہے، 24 سال کا نوجوان ہے، اس پر حملہ کیا جاتا ہے، اس کو پیٹا جاتا ہے۔ ان کا کوئی پلوامہ سے کوئی تعلق نہیں جڑتا۔ ان کا گناہ، ان کا قصور یہ ہے کہ وہ کلمہ گو ہیں اور وہ کشمیری ہیں۔ اس کیفیت میں وہ ادارہ جو مسلمانوں کی آواز ہے، کس طرح آج کی کیفیت میں ایک ایسے ملک کو جو جہریت کر رہا ہے اور جو مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے، اور جس نے OIC کے متواتر اور مسلسل جو ریزولوشنز آتے رہے ہیں کشمیر پر، ان کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا، انہیں ریڈیکیول کیا اور انہیں ریجیکٹ کیا، آج کی کیفیت میں تو اس کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ اور میں ان سے درخواست کروں گا کہ اس نئے صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اس کو سچویشن کو ری ایویلیویٹ کرے۔ یہ بھی فیصلہ میں عرض کر چکا کہ ہم نے پارلیمنٹری لیڈرشپ کو بریف کرنا ہے، اور انشاءاللہ ابھی ان کے ساتھ ہم ٹائم اور جگہ کا تعین کر لیتے ہیں، اور جس میں ہم انہیں جو حقائق ہیں، جس میں دفتر خارجہ کے علاوہ جو DG ملٹری آپریشنز ہیں اور ہمارے جو ڈپٹی چیف آف ایئر سٹاف ہیں جو کہ ایئر آپریشنز کو آپس کو دیکھتے ہیں، وہ ہمراہ انہیں اعتماد میں لیں گے اور انہیں ایگزیکٹ صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ الحمدللہ پاکستانی قوم کو باخبر رکھنا ہماری ذمہ داری بھی ہے، اور قوم کو صحیح حقائق سے آگاہ کرنا ہمارا فرض بھی ہے۔ موجودہ منتخب حکومت اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ وزیر اعظم کا سٹیٹمنٹ جو 21 فروری کو جاری ہوا، جس کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرونی دنیا نے سراہا، اور اس لیے سراہا کہ اس میں وزن تھا، اس میں معقولیت تھی، اس میں انگیجمنٹ کی بات تھی، اس میں تعاون کی پیشکش تھی، اس میں انویسٹیگیشن کا اشارہ تھا۔
اگر آپ کے پاس ایکشنیبل ایویڈنس ہے تو دیجئے اور ہم بالکل تعاون کریں گے. اور اس میں ایک ریزالو بھی تھا, اس میں ایک کمٹمنٹ بھی تھی کہ اس کے باوجود اگر پاکستان کے خلاف جارحیت کی گئی تو ہم اپنے دفاع کا حق رکھتے ہیں. اس کو دنیا نے سراہا اور اس کو ایک بڑا بیلنس سٹیٹمنٹ وہ قرار پایا. ان حالات میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ پچھلے چند روز میں آئی بین ورکنگ دا فون, اور میں نے دنیا کے مختلف وزرائے خارجہ کے ساتھ میں نے رابطے کیے. اور رابطوں کا مقصد کیا تھا؟ ایک انہیں آگاہ کرنا, ایک انہیں بتانا کہ میں ہندوستان کے عزائم کیا پڑھ رہا ہوں, کیا دیکھ رہا ہوں. پلوامہ کا واقعہ ہوتا ہے 14 فروری کو, اور فارن آفس میں جو P5 کنٹریز کے ایمبیسڈرز ہیں, انوائز ہیں, بیسڈ ان اسلام آباد. آپ ڈیٹ آپ کو یاد ہے جب میں نے بریفنگ کیا ہم کو کیا تھا, میں ڈیٹ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. یعنی کہ کئی ہفتے پہلے ہم ان کو آگاہ کر چکے تھے کہ ہمیں خدشہ ہے, ہمیں خدشہ ہے, اور ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں. ہم ریکارڈ پر لا رہے ہیں کہ مودی سرکار سیاست کی ضروریات کو اور الیکشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی نہ کوئی مس ایڈونچر کرنے کی ضرورت محسوس کر رہی ہے. 5 ریاستوں میں انتخابی نتائج جو سامنے آئے, جس انداز میں بی جے پی کو مسترد کیا گیا اور جو ان کی الیکٹورل پرفارمنس تھی, اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ اپنی سیاسی بقا کے لیے انہیں کوئی نہ کوئی بوگی کریٹ کرنا ہے. اور ایکسٹریم رائٹ کو, اس کے ووٹ کو حاصل کرنے کے لیے پاکستان بیشنگ سے بہتر چیز دستیاب کیا ہو سکتی ہے, یہ ہمیں اس کا اندازہ تھا. اور یہ ہم نے نہ صرف P5 کے جو انوائز ہیں بلکہ دیگر امپورٹنٹ ممالک کے جو ایمبیسڈرز ہیں اسلام آباد میں, انہیں بھی آگاہ کیا. اور ٹیلی گرامز کے ذریعے جتنے پاکستان کے مشنز ہیں ان کو بھی کہا گیا کہ وہ اپنے اپنے دارالخلافوں میں انگیج کریں, وہاں کی میڈیا سے بھی انگیج کریں, اور وہاں کی جو ڈپلومیٹک کمیونٹی ہے اس سے بھی انگیج کریں, اور صحیح صورتحال سے انہیں باخبر رکھیں. مجھے یاد ہے کہ جب میں ریجنل آؤٹ ریچ کے لیے میں مختلف ملکوں میں گیا, کابل گیا, بیجنگ گیا, ماسکو گیا, دوحہ گیا, مختلف جب گیا, مسقط گیا, تو وہاں ماسکو میں مجھے یاد ہے کہ وزیر خارجہ لیورو کو میں نے آگاہ کیا کہ مجھے یہ خدشہ ہے کہ بھارت کہیں یہ کر نہ دے. آپ کے ان کے ساتھ مناسب ہیں, آپ کے ان کے ساتھ ایک پرانا آپ کا ان کے ساتھ ایک ڈپلومیٹک ریلیشنز ہیں. اگر ایسا کرتے ہیں تو اس ریجن اور خطے کے امن اور استحکام کے لیے یہ بہت بڑی ضرب ہوگی. اگر وہ لگاتے ہیں تو آپ بھی اپنی جو سفارتکاری ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے انہیں سمجھائیے. میں نے میونخ کی جب کانفرنس میں گیا اور جیسے ہی مجھے اطلاع ملی, جیسے میں لینڈ کرتا ہوں مجھے پلوامہ کی اطلاع ملتی ہے, میں فی الفور اس کو کنڈیم بھی کرتا ہوں, ان سے تعزیت بھی کرتا ہوں, اور دوسرے روز جرمن وزیر خارجہ کو پورا پاکستان کا نقطہ نظر پیش کرتا ہوں انہی لائنز پر. پرسوں یورپین یونین کی جو ہائی ریپریزنٹیٹو ہیں آن فارن افیئرز فیڈریکا موگرینی, ان سے میری تفصیلی گفتگو ہوتی ہے. کل شام جب پارلیمنٹ کا اجلاس ہو رہا تھا تو میں اپنے دفتر میں آ کر میں نے برطانیہ کے وزیر خارجہ جیریمی ہنٹ کو اعتماد میں لیا. میں نے چین کے وزیر خارجہ سے کل میری ایک لمبی گفتگو ہوئی اور میں نے انہیں
सूरत हाल से आगाह किया, इसलिए किया कि मेरे इल्म में था कि एक ट्राइलैटरल मीटिंग होने चली है बीजिंग में, और उस बीजिंग की मीटिंग में चीन भी होगा, रूस भी होगा और भारत भी होगा। तो इससे पहले कि वो कोई मन घड़त कहानी वहां घड़ दें, तो उनके माइंड को वो पलूट ना कर सके, मैं उनकी खिदमत में हकायक पेश कर दूं। जापान के वजीर खारजा और यूरोपियन बहुत से ममालिक हैं और रीजनल ममालिक हैं, उनमें तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं है। कहने का मकसद ये है कि हमें ये खदशा था और उस खदशे को सामने रखते हुए हमने जो पेशबंदी कर सकते थे हमने की है। ये सिचुएशन अनफोल्ड हो रही है और इंशाअल्लाह एट द पॉलिटिकल लेवल, एट द डिप्लोमेटिक लेवल एंड एट द मिलिट्री लेवल पाकिस्तान अपनी मनसूबाबंदी भी कर रहा है और पाकिस्तान रिस्पॉन्ड भी करेगा। शुक्रिया सर। मेरी गुजारिश सुन लें, एक क्वेश्चन होगा, दो सवाल एक आदमी नहीं करेगा। मतीन साहब फर्स्ट क्वेश्चन, पेशेंस प्लीज, शॉर्ट क्वेश्चन, वन क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन, मतीन हैदर रिप्रेजेंटिंग कैरेबियन नेटवर्क। क्वेश्चन वजीर दिफा से है। जिस तरह के वजीर खारजा साहब ने ये कहा कि पाकिस्तान स्ट्रॉन्गली रिजेक्ट द इंडियन प्लेन, आप सिर्फ ये वजाहत कर दें कि आया पाकिस्तानी हदूद में वो आए, और अगर आए तो ये पे लोड्स क्या हैं, ये खाली फ्यूल टैंक है या वेपन गिराए गए, आप इसको हमला तस्वर करते हैं, इसकी सिर्फ वजाहत कर दीजिए, और अगर है तो हमारी पाकिस्तानी एयरफोर्स इसको स्ट्राइक डाउन क्यों नहीं कर सकती? ये जो अटैक हुआ है सुबह, ये तकरीबन 4-5 किलोमीटर अंदर आए और उन्होंने बॉम्ब फेंका है और हमारी एयरफोर्स रेडी थी, क्योंकि रात का वक्त था, पता नहीं चला कि कितना नुकसान हुआ। सो दे वेटेड फॉर दैट, और अभी क्लियर डायरेक्शन मिल चुकी है कि इंशाल्लाह चल रहा था भाई, चल रहा कि आगे अगर कोई ऐसे हरकत होगी तो एक्शन लिया जाएगा, और चूँकि कई चीज़ें हम यहाँ नहीं बता सकते तो इंशाल्लाह रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। May I just add to what the Defence Minister has said, Mateen Sahab? The Pakistan Air Force was already airborne, and we were ready for all eventualities. And the plan was not, it was a multi-dimensional inclusion की कोशिश की जा रही थी, और मैं उसकी तफसीलात पे अभी नहीं जाना चाहता। उनको पाकिस्तान की एयरफोर्स की बर वक्त मदाखलत से उनको पसपा हो, और यहाँ मैं आपको अर्ज कर दूं, जो उन्होंने आके कुछ जहाज़ों ने अंदर घुस के जो फायर किया, 2:55 पर वो दाखिल होते हैं और 2:58 पर वो जब हम स्क्रैम्बल करते हैं तो वो पाकिस्तान की हदूद से बाहर जा चुके होते हैं। तो वो उन्होंने LOC से वहीं अपने जहाज मोड़कर वो वहां से फरार अख्तियार किया, बिकॉज ऑफ आवर अलर्टनेस एंड द अलर्टनेस ऑफ द पाकिस्तान एयर फोर्स। सर मैं क्वेश्चन सर, एक सवाल मेरा मिनिस्टर आपसे होगा। एक सवाल साहब आपसे सवाल है मेरा। आपने कहा कि हम ये करेंगे सर, सुबह से सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान के गली कूचों में और खास तौर पे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के चैनल्स हैं उन पे जंगी तराने लगे हुए हैं सर, और आप ये कह रहे हैं कि हम ये करेंगे। ऐसा लगता है सर कि हुकूमत की पॉलिसी है कि अब के मार के दें। वज़ीर खारजा साहब ये कह रहे हैं कि हमारी एयरफोर्स ने किया। सर ये कैसी कार्रवाई थी कि एक खराज तक किसी भारतीय तैयारे को नहीं आई? क्या ये जरूरी नहीं था कि उनको मार गिराया जाता? और क्या आप ये बताने की पोजीशन में है कि फुल स्केल वॉर का खदशा है या आप इसको रूल आउट करते हैं? I'll respond to that. Number one, please, this is the time where you should not question the ability and the preparedness of Pakistan Air Force. You're not questioning, sir. Please, please, please. You're a Pakistani, and please, Yes, and I know, and I have respect for you. पाकिस्तान की लीडरशिप का, चाहे वो मिलिट्री लीडरशिप है
اور پولیٹیکل لیڈرشپ ہے. ہندوستان کے عزائم کو پڑھنا, ان کو گیج کرنا اور اس پہ رسپونڈ کرنا, کب کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, کس نوعیت سے کرنا ہے, دیٹ از دا ٹیسٹ آف لیڈرشپ. ایسکیلیشن ہمارا مقصد نہ تھا نہ ہے. ہم ہمیشہ ڈی ایسکیلیشن کی بات کرتے رہے ہیں, ہم ڈیفیوژن کی بات کرتے رہے ہیں, اور واضح یہ بھی کہا ایگریشن کو ریپلس کرنا ہمارا حق ہے, اور وہ انشاءاللہ قوم مایوس نہیں ہوگی. دیکھیے اس اسٹیج پر صورتحال بہت نازک ہے. میں آپ سے کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ جو غیر ذمہ دارانہ ہو اور میرے جملے سے بات مزید بگڑے. وی آر اے ریسپانسبل کنٹری, وی آر اے پیسفل کنٹری, بٹ ہم پاکستانی جو وقار ہے اور پاکستانی جو ہم سرحدیں ہیں ان کے دفاع کی اہمیت کو بھی سمجھتے ہیں. جی ایک سوال. صاحب رات ہمارے جو سپاہ سالار ہیں جنرل باجوہ صاحب, انہوں نے ایئر ہیڈ کوارٹر میں ملاقات کی ہمارے ایئر چیف سے. کیا یہ ڈسکس ہوا تھا کہ ان کو 3-4 کلومیٹر اندر آنے دینا ہے, کیونکہ جو جگہ بتائی جا رہی ہے وہ 3-4 کلومیٹر سے زیادہ ہے. آپ کنفرم کریں گے کہ ہمارے طیارے جو اتنے لیٹ کیوں ہوئے؟ First of all, I will tell you. First of all, that's an irresponsible statement, my dear friend, that you've made. The Army Chief and the Air Chief of Pakistan would never allow something like that. Let's be very clear on that. Number one. Number two, ہمارے طیارے لیٹ نہیں تھے. ہم بالکل چوک و چبند تھے, تیار تھے. They were ready. And they are ready, always ready, to face the challenge. Do not underestimate them and their ability and their capability to defend Pakistan. We have our own sense of timing. We will not be sucked in, but what others do, we will act, we will not react. یہ چائنا کی یہاں پلیز باری. تو جس طرح ڈیفنس منسٹر صاحب نے ابھی کہا ہے کہ جو رات کا وقت تھا ہمیں پتہ نہیں چلا, تو کیا اس سے یہ بات ڈیڈیوس کی جا سکتی ہے, جس طرح انڈین میڈیا بھی کلیم کر رہا ہے اور انڈین آفیشلز بھی کلیم کر رہے ہیں کہ جو پاکستان کا ایئر ڈیفنس سسٹم تھا وہ ٹوٹلی جام کر دیا گیا تھا؟ Not at all. ایسا ہے کہ کیجولیٹیز کا پتہ نہیں تھا. میں نے یہ نہیں کہا کہ کچھ پتہ نہیں تھا, کیجولیٹیز کا پتہ نہیں تھا. اسی طرح رسپانس کرنے کا پروگرام بنایا گیا. تو ابھی ہمیں پتہ چل گیا انہوں نے صرف ایک دکھانے کے لیے اٹیک کیا ہے. وہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ مدرسہ تھا یا کچھ تھا. تو سچائی جو ہے سامنے آ گئی ہے, تو اس کے بعد اب جو فیصلہ ہوگا انشاءاللہ سامنے آئے گا. لیٹ می ایلیبریٹ بھائی صاحب. ڈیفینس منسٹر صاحب کی بات کو آپ اگر سمجھیں تو یہ بالکل نہیں کہہ رہے تھے کہ پاکستان ایئر فورس کو پتہ نہیں تھا. اگر پاکستان کی ایئر فورس کو پتہ نہ ہوتا تو رسپونڈ کیسے کیا جاتا؟ اگر پاکستان کی ایئر فورس کو پتہ نہ ہوتا تو اسکریمبل کیسے کیا جاتا؟ اگر پاکستان کی ایئر فورس کو پتہ نہ ہوتا تو دوڑتے کیسے اپنا ویپنز کو آف لوڈ کر کے؟ ان کو پتہ تھا. جو یہ فرما رہے ہیں اس وقت یہ علم نہیں تھا کہ کیجولٹیز ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی, اور وہ جب روشنی ہوئی تو اس سے اندازہ لگا کہ کیجولٹیز ہوئی ہے کہ نہیں. کیونکہ اگر کیجولٹیز ہوتی ہیں سول کیجولٹیز ہیں, ملٹری کیجولٹیز ہیں, کیا ہیں, تو اس کی ایک کونوٹیشن اور ہوتی ہے, اور جو کیجولٹیز نہیں ہوتی تو اس کو ایک اور انداز میں دیکھا جاتا ہے. تو یہ فرما رہے ہیں. راشدہ سیال ایک سوال ریپیٹ نہ کریں پلیز, جو سوال ہو گئے ہیں وہ ریپیٹ نہ کریں. راشدہ سیال اختر جی سے یہ بتا دیجیے کہ موجودہ حالات میں کرتارپور کے اوپر اب پاکستانی ڈیلیگیشن ہندوستان جائے گا یا نہیں جائے گا, اس کا کیا فیوچر ہوگا؟ تھینک یو. محترمہ, کرتارپور جو ہے وہ ایک درینہ خواہش تھی. اس خواہش کو پاکستان نے پورا کیا. اس میں ایک خیر سگالی تھی, اس میں ایک امن کا پیغام تھا
جو پاکستان نے دیا. پاکستان نے کبھی امن کے پیغام سے آنکھ چرائی نہیں اور پاکستان کبھی جارحیت سے گھبرایا نہیں. کرتارپور کے راستے ہم نے کھولے، بند کرنے کے لیے نہیں. کاش ہندوستان بھی اپنے ذہن کے راستے کھولے. ان کے راستے بند ہیں. ان کے راستے اس لیے بند ہیں کہ ان پر سیاست کا بھوت سوار ہے. ان کے راستے اس لیے بند ہیں کہ وہ اپنی سیاست کی اس ملک، اس خطے کے امن اور استحکام کو نظر کر رہے ہیں. وہ اقتدار کے نشے میں اور اقتدار کی خاطر ایک مست ہاتھی کی طرح وہ جو ہے وہ دیواروں سے ٹکرے مارتے پھر رہے ہیں. یہ سارے شکریہ جی. صاحب آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ پاکستان ممبر ہے OIC کا اور اس کو ایگریشن کا ٹارگیٹ بنایا گیا ہے. کیا اس کے باوجود جب پاکستان کو ایگریشن کا ٹارگیٹ بنایا گیا ہے کیا ہم OIC کی جو فارم منسٹر کانفرنس ہے اس میں جائیں گے جس کے بائیکاٹ کا مطالبہ کیا گیا ہے اور آپ کی طرف سے جو رسپانڈ آیا ہے یہ ان لائن ہے اس بات کے ساتھ کہ ہم سوچیں کہ نہیں ریٹیلیٹ کریں گے؟ کیا یہ اس کے مطابق ہے؟ دیکھیے میں آپ کو عرض کر چکا کہ میری کل فارم منسٹر صاحب سے اس پر تفصیلی بات ہوئی. میں نے انہیں پاکستان کا، ابھی تو یہ واقعہ رونما نہیں ہوا تھا، یہ تو میں کل شام کی بات کر رہا ہوں 7 PM پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم، اور میں نے پاکستان کا نقطہ نظر ان کی خدمت میں پیش کر دیا تھا. He wanted time for consultations to get back to me today. And there's a new development that has taken place. میں عرض کر رہا ہوں جی، I'm very clear what Pakistan should do. There's no ambiguity in my mind. I'm absolutely clear. But I would like to engage with him and talk to him. There's a diplomatic way of doing things. I will follow diplomatic norms. Yes, the last 2 questions, Khalid Sahab. انڈیا جو ہے ایک نیریٹو بلڈ کر رہا ہے انٹرنیشنل کہ وہاں پہ ہم نے سیولین کیجولٹی نہیں ہونی تھی، ملٹری بیس کو اٹیک نہیں کیا. کیا اس صورت میں پاکستان ریٹیلیٹ کر سکتا ہے؟ Pakistan will do what Pakistan should do. یہ انس پیچھے لاسٹ کوشچن منسٹرز ہیں باتیں تو ہو گئی سر. سر تھینک یو سو مچ. ون سمپل کوشچن جو ڈائریکٹو ہے کہ جیش محمد کے کام سے اٹیک کیے گئے اور جیش محمد کو ٹارگیٹ کیا، دونوں سے فارن منسٹر بھی اور ڈیفینس منسٹر بھی اگر اس پر آنسر کرتے ہیں کہ کیا کوئی جیش محمد کی ایکٹیو پریزنس وہاں پہ تھی اور اگر تھی تو کیا اٹیک کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ تھینک یو. First of all, I would urge you not be gullible. Indian propaganda is Indian propaganda. They have a right. They have a right to propagate their point of view. Keep in mind, election, vote. سیاستدان جب ووٹ اس کے سامنے آتا ہے نا اس کا میٹر پھر جاتا ہے. تو آپ ان کی باتوں میں اس چاشنی میں مت آئیے. لیکن not at all. There was no presence of any such nature. پریس کانفرنس کی جا رہی تھی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی جانب سے، اور اس پریس کانفرنس میں واضح طور پر یہ بتا دیا گیا ہے کہ پاکستان امن کا راستہ ضرور چاہتا ہے لیکن ہر قسم کی جارحیت سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں. شاہ محمود قریشی نے یہ کہا کہ آج کی صورتحال میں بھارت کے لیے کسی بھی فورم پر کسی قسم کی کوئی رعایت کی گنجائش نہیں رکھی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ عالمی وزرائے خارجہ کو بھارتی عزائم سے آگاہ کر دیا تھا. پاکستان منصوبہ بندی کر رہا ہے، جواب دیا جائے گا. پاکستان کا موقف سامنے آ چکا ہے، کس طرح سے ہم جواب دیں گے، تجزیہ شامل کریں گے بریک کے بعد.